اچھا جب لوگ کہتے ہیں نا کہ خون کے رشتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، مجھے بہت ہنسی آتی ہے. میں کہتی ہوں خون کے رشتے نہیں ہوتے، رشتے صرف پیسوں کے ہوتے ہیں. آج آپ کی جیب میں پیسہ ہے نا تو یہ سب رشتے آپ کے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کبھی جیب خالی ہو نا تو اصل حقیقت نظر آتی ہے رشتوں کی. میرے ہسبینڈ جب کبھی بہن بھائیوں کے رویوں کا گلا کرتے ہیں نا تو میں انہیں ایک ہی بات سمجھاتی ہوں کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنی جیب بھاری کرنے پہ فوکس کریں. جس دن آپ کی جیب بھاری ہوگی نا، یہی بہنیں ڈولی نہیں چڑھتی کہ میرا بھائی آئے گا تو میں ڈولی چڑھوں گی. حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس بھائی کا انتظار نہیں کر رہی ہوتی، بیسیکلی اس نے جو دینا ہوتا ہے نا اس چیز کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں. تلخ ہے لیکن حقیقت ہے. لوگ جنازے تک روک لیتے ہیں کہ وہ بندہ آئے گا تو جنازہ پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی جیب بھاری ہوتی ہے. یہ بھانجیاں بھتیجیاں ان سب کے فیورٹ چاچو ماموں پھر آپ ہی بن جائیں گے. باہر کی دنیا کی تو بات ہی بات میں آتی ہے نا. سب سے پہلے یہ تفرقات اور یہ سب ڈفرینسز ہمیں ہماری خود کی فیملیز ہی سکھاتی ہیں انفارچونیٹلی. ایون کہ مائیں بھی ان بیٹوں سے زیادہ پیار کریں گی جو باہر کی کمائیاں لا کے دیں گے انہیں، وہ چاہے گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا ہو تو گھر کا چودھری وہی ہوگا. کچھ گھروں میں تو میرے مرد کو کم کمانے پر اتنا ذلیل اور رسوا ہوتے ہوئے دیکھا ہے نا کہ میں بتا بھی نہیں سکتی. وہ ساری زندگی کما کر اپنی بیوی اور بچے پالتا ہے، اور ماں پچھلی عمر میں جا کر اپنے بیٹوں کے آگے پیچھے پھرتی ہے اور شوہر کی قدر نہیں کرتی صرف اس لیے کہ وہ 4 پیسے دیں گے اس کو، اور وہ شوہر وہ پیسے نہیں لا کے دے سکتا اس کو. یہ لالچی عورتوں کا جو لالچ ہے نا، یہ ساری زندگی ان کا ختم نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں کہ کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک بات ہے. تو مرد کی ناکامی کے پیچھے وجہ بھی عورت ہی ہوتی ہے. تو یہ والا کریڈٹ بھی ہنس کر قبول کرنا چاہیے نا پھر ان کو. لیکن نہیں، پھر گلے شکوے اور ناشکریاں. زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے صرف تعلیم نہیں بلکہ شعور کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور عورتوں کو تو خاص طور پہ، کیونکہ انہوں نے پوری نسل کی تربیت کرنی ہوتی ہے. اور وہ عورتیں کیا نسل کی تربیت کریں گی جو بیٹی پیدا ہونے پہ سوگ اور بیٹے پیدا ہونے پہ جشن مناتی ہیں. ایک طرف تو دنیا جہان کی پابندیاں بیٹیوں پہ لگانی ہوتی ہیں، اور دوسری طرف دنیا جہان کی آزادی اپنے بیٹوں کو دینی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان کو صحیح اور غلط کی تمیز تک نہیں دی جاتی. اور تربیتوں کا یہی فرق آگے چل کے ہمیشہ ان کی زندگی سے جھلکتا ہے. اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے بگاڑ کر ساری زندگی پھر بیٹیوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں لوگ. اور ان بگڑے ہوئے بیٹوں کے پیچھے ان کی لاڈلی ماں ہوتی ہے، اور ماں کون ہے؟ ایک عورت. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی اتنی زیادہ ناانصافیاں کر کے لوگوں کو راتوں کو نیند کیسے آ جاتی ہے. خیر ہدایت تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آ سکتی ہے، اور میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت دے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. خیر ان ٹاپکس پہ تو بہت بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، بٹ کمنگ ٹو دا ویڈیو.